ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات زیوکان، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، موقرات، محرمات، اسلامی ماؤں، اسلامی بہنوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ مؤدبانہ التماس ہے کہ خالق الملک ساڑی سب دی اج دی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جب تک اللہ ہندو اور بہانوں اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق نصیب فرمائے، تب تک اللہ ساڑے گناہ بھی معاف فرماتا جائے، اللہ پاک ساڑے آج رحم بھی فرماتا جائے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، کبھی بھی انسان ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ اللہ کے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ
سن اپنی رحمت والا ساتھ نصیب فرما۔ حضرات آج جو بات بیان کرنا مقصود ہے بڑی ہی اہم بات، ایک بنیادی بات ہے، اور تمام عبادات کا انحصار اس عمل کے اوپر ہے۔ نماز ہوئے، زکات ہوئے، عمرہ ہوئے یا حج ہوئے، صدقات خیرات ہوں یا رمضان کے روزے ہوں، اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک اس عمل کی پاسداری نہیں ہوئے گی۔ وہ کیا عمل ہے؟ چونکہ ماہ رمضان کی آمد بالکل قریب ہے، استقبال رمضان کے تحت، ماہ رمضان کی تیاری کے تحت اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ انج نہ ہوئے کہ ساڑیاں عبادتاں ضائع ہو جان، ساڑے روزے رکھے بیکار ثابت ہوں، حج عمرے کرنے بالکل ہی رائگاں چلے جان۔ اور میرے بھائیوں، اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ در پیش کریے، اس عمل دے نال اس بات اوپر عمل پیرا ہوندیاں ہویاں وہ کیا عمل ہے؟ اسی رزق حلال کھائیے، رزق حلال کمائیے۔ جب تک انسان کا رزق حلال نہیں ہوئے گا، جب تک انسان کا پینا لباس وہی کمائی حلال طریقے کی نہیں ہوئے گی، اللہ کی قسم اس وقت تک وہی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ یہ بڑی ہی اہم بات ہے ہوئے گی۔ اور میرے بھائیوں، اس بات پر غور کریے، میں اپنے آپ کو بھی باز کرا، اسی اپنے آپ کو سمجھاؤ، ہر بندہ اپنے آپ کو اس بات پر قائل کرے، اس بات پر مجبور کرے کہ جب بھی کھاواں گے انشاءاللہ اس کے حلال کھاواں گے، جب بھی کماواں گے اس کے حلال کماواں گے، اپنی اولاد کے منہ اندر پاواں گے تو اس کی حلال پاواں گے، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اہل و عیال کو نہ کھلایا جائے، خود نہ کھایا جائے۔ مالک کائنات نے کتنی خوبصورت ترین بات ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، 15ویں صدی کے ایماندارو، اللہ مینوں تہانوں ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں، ہیرا اندر رہنے والے ہو، لاہور اندر رہنے والے ہو، پاکستان اندر بسنے والے ہو، پوری دنیا تے
بچیاں نوں افطاری کروایا جے اللہ دے اندر بڑیاں برکتاں ڈالے گا اللہ اس روزے نوں قبول فرمائے گا اللہ اس قرآن پڑھے نوں مقبول فرمائے گا اللہ نمازاں تے صدقات خیرات نوں اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمان گے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین فرمایا او دکاندار جڑا اپنا مال فروخت کرتا ہے سچ بول کے ایک نمبر چیز فروخت کرتا ہے اگر 2 نمبر چیز ہے تے 2 نمبر کہہ کے فروخت کرتا ہے دس ہے جی یہ بلیتی چیز ہے یہ چائنا کی چیز ہے یہ دیسی بنی ہوئی یہ دا اے ریٹ یہ دا اے نرخ ہوئے گا یہ قیمت ہوئے گی یہ نہیں کہ دیسی چیز چاہے میڈ ان دروگا والا ہوئے چاہے میڈ ان شیخو پورا ہوئے انہیں سٹیپ میڈ ان جاپان دی لگا کے میڈ ان تائیوان دی لگا کے گاہک میاں کھاندر دھول نہیں جھونکدا ہمیشہ سچ بولدا ہے ہمیشہ کھری چیز بیچدا ہے جیڑی چیز ہوئے بس ویسی ہی دس کے اپنا مال بیچ کے انہیں مطابق نرخ کماتا ہے پیسے کماتا ہے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا کہ تاجر جڑا ہمیشہ سچ بولدا رہا امانت اندر خیانت کدی نہ کیتی اے فرائض دا پابند رہا فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایسے دکاندار نوں اللہ ایسے تاجر نوں بیپاری نوں نبیوں دے نال صدیقاں دے نال شہیداں دے نال کھڑیا فرمائے گا اتنا بڑا نیک عمل ہے سچ بول کے چیز بیچ لو سچ بول کے اپنی چیز فروخت کرو کی ہوئے گا اگر سچ بول کے چیز بیچتا ہے اور یہ چیز 100 روپے کی بک رہی ہے اگر جھوٹ بول کے انہیں چائنا نو ولایتی کر کے بیچے گا 150 روپیہ بٹ لے گا اتنا کی فرق پائے گا 50 یا 100 واسطے اپنا ایمان کیوں برباد کرتے ہو اپنی روزی کیوں حرام دی کرتے ہو کیوں جہنم دا بالغ بنتے ہو تھوڑی کھا لو ستھری کھا لو عمدہ کھا لو اللہ اس تھوڑی اندر ہی برکت ڈال دے گا اگر زیادہ پیسے کما کے زیادہ پیسے تے لالچ کے اندر جھوٹ بول کے چیزاں بیچو گے چاہے کسی 1000 روپے دی یا 5000 یا 10000 دی دہاڑی بھی لگا لو شام نو آندے کہ بچہ بیمار ہویا ہوئے پاوے 20000 اتے لگ جاوے یہ پیسے جویں آندے نے ویسے چلے جاندے نے حرام اندر برکت نہیں اللہ دے نبی دا فرمان ہے لا برکت فی الحرام حرام اندر برکت ہو ہی نہیں سکتی حرام کمانے والے نو سکون ہو ہی نہیں سکتا حرام کمانے والے نو وہ قرار آ ہی نہیں سکتا انہوں عبادت اندر لطف نہیں آ سکتا آؤ میرے بھائیو عبادات دا شوق رکھتے ہو نمازاں دا روزیاں دا شوق رکھتے ہو کہ آؤ اس کی حلال کمائیے اس کی حلال پہنیے اللہ اکبر اور اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت ترین بات ارشاد فرمائی فرمایا من باع عیبا ولم ینبئ اکثر لوگ تجارت پیشہ کاروبار کرنے والے یہ دکاندار ہے کوئی نہ فیکٹری دا مالک ہے یا کسی اور طریقے نال وہاں جویں بھی اللہ نے انہیں مقدر اندر روزی لکھی ہوئی ہے ویسے ویسے کما رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیا جے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ عیب والی چیز نقص والی چیز فروخت کر دیتا ہے اپنے گاہک کو دسنا نہیں انہوں پتہ ہے کہ میری چیز اندر نقص ہے موٹر سائیکل بیچن واسطے گیا ہے انہوں پتہ ہے کہ جناب یہ فلانے کام ہونے والے نے یہ فلاں ڈیفیکٹ ہے یا گاڑی بیچن کیا ہے انہوں پتہ ہے کہ فلاں نقص موجود ہے بس گاہک ذرا سادہ جا انہوں پتہ نہیں لگ گیا یہ بھی چپ کر کے دھواں بن کے بیٹھا ہوا کہ کوئی گل نہیں اگر نقص دساں گا کہ میری گاڑی جناب 5 لاکھ نہیں بکے گی وہ نقص نہیں دس گیا کہ 7 لاکھ نہیں بک رہی ہے سمجھ رہا ہے انہوں پتہ نہیں لگا گاہک نو انہیں پیسے ادا کیتے نے گاڑی لے گیا ہے فرمایا جب تک یہ زندہ رہے گا آسمان تے نورانی ملائکہ تے لانتا ہی کرتے رہیں گے
کھلائی یا کوئی اور میٹھی چیز وہ بھی حرام دی کمائی دا کھلایا سی پہلے دن تو یہ دے پیٹ اندر حرام 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 جا رہا ہے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ دسو اللہ کیویں دیاں دعاواں قبول کرے گا استغفر اللہ کیویں دیاں دعاواں قبول ہون بے شک لمبا سفر کیتا ہے بے شک احرام بنیا ہویا ہے بے شک بیت اللہ دے نال چھپیا ہویا ہے لیکن رزق حرام ہے پانی حرام دا پیتا لباس احرام دیا چادراں حرام دیا کمائی دیا اور پہلے دن دی گڑتی بھی دی حرام دی پہلے دن تو حرام دے پر برسا پا رہا ہے میں دیا دعاواں قبول ہو اللہ اکبر اس سے واسطے میں متداد در بات رس کی تھی کہ تمام عبادات دا انحصار رزق حلال دے اوپر بے شک عمرے کرو بے شک حج کرو الحاج بنے ہوئے ہر سال بندہ حج دے جانا ہے خاندانہ دے خاندان بنے جاتے نے لیکن چھرے تیز تو تیز جناب داتمیاں تیز تو تیز ظلم زیادہ تو زیادہ کرتا جاتا ہے کبھی سودی کاروبار کبھی رشوت کبھی ناجائز بڑھاتا تے قبضے کہتا کوئی گل نہیں اللہ نے کار ہوا یا سارے بخشوا یا کوئی نہیں بخشے گئے اللہ نبی نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ حرام دی کمائی نال کیتی ہوئی عبادت اور دعا نہیں قبول ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ نے نبی دا فرمان سنا رہا جے اللہ اکبر اگلی بات سنیا جے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اے او پیارے سعد نے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے صحابہ ہر صحابی یہ کہتا سی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہو جان ہر صحابی دے الفاظ حدیث تو نظر آن گے لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد دے بارے بہت دے میدان
گھوڑے دریا اندر ڈال دیا۔ صحابہ اور ساتھی پریشان ہیں، کمانڈر صاحب کی کہہ رہے ہو؟ دریا تے اپنی پوری دنیا دی اندر آیا ہویا، یہ تے سانو بہا کے لے جائے گا، کی پہ کر دے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمان لگے ساتھیوں، اللہ دے نبی دی حدیث یاد ہے، آپ نے فرمایا سی کہ رزق حلال دا کھائی دعاواں قبول ہوندیاں، جیڑی قوم رزق حلال کھاندی ہوئے دریا دیاں موجاں اودا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیاں۔ دریا کیا بات ہے، تسی رزق حلال کھانے والے ہو، چلو اللہ دا نام لے کے دریا اندر گھوڑے ڈال دیو، میں وعدہ کرنا اگر کسی دا کوئی بھی نقصان ہویا، ایک سوئی بھی اگر کسی دی ضائع ہوئی دریا اندر جانے دی وجہ تو میں پوری کراں گا، تھوڑا نقصان میں پورا کراں گا۔ اتنا توکل اللہ نے نبی دی بات پر یقین سی، اللہ کی ذات پر اعتماد سی، توکل سی کہ حضور نے فرمایا کہ رزق حلال کھانے والا اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ گھوڑے ڈال دیو، کسی دا کوئی نقصان ہوئے گا میں پورا کراں گا۔ ساتھیاں نے گھوڑے ڈال دیتے دریا دے اندر، دریا دے اوپر دریا دے پانی دے اندر گھوڑے تیرتے ہوئے دریا پار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دشمن دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہتے دیو آمدن، یہ تے کوئی جن آ گئے نے، کوئی دیو آ گئے نے کہ دریا دیاں لہراں اور موجاں نہ تا کچھ نہیں بگاڑیاں۔ اسے واسطے اقبال نے بھی کہا سی کہ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دریا پار کیتا ہے، دشمن علاقہ چھڑ کے اونٹی نس گیا، اللہ نے بغیر لڑائی تو فتح نصیب فرما دیتی ہے۔ دریا پار ہویا، بات سننا اگلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے حضرت سعد بن ابی وقاص دے کول، کہہ لگے پیارے سعد تسی وعدہ کیتا سی کہ تسی تہاڈے تو کسے دا کوئی نقصان ہویا میں پورا کراں گا، اے میرے سر دی ٹوپی دریا اندر بہہ گئی ہے، لیاؤ مینوں ٹوپی میری واپس دیو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ٹوپی اتار کے حضرت ابو ہریرہ نو دے دیتی ہے۔ پیارے ابو ہریرہ یہ ٹوپی پہن لو، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، مینوں تے میری اپنی ٹوپی چاہیے، میں کیوں تہاڈی ٹوپی لواں؟ نا 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 نا، مینوں اوہ ٹوپی چاہیے جڑی میرے سر دے اوپر سی، اوہ لیا کے دیو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دیاں اکھاں اندر آنسو آ گئے کہ دریا دا پانی تے بڑا تیز، اون تے میلاں دور ٹوپی چلی گئی ہوئے گی، سر سجدے اندر رکھ لیندے نے، لوگ عرض کرتے ہیں اللہ صرف تیری ذات اوپر توکل کردیاں ہویا میں یہ بات کیتی سی، اللہ ابو ہریرہ ضد کر بیٹھا ہے، اللہ ابو ہریرہ دی ٹوپی واپس لوٹا دے۔ اسی وقت اجے دریا سر سجدیوں نہیں اٹھایا، دریا دی ایک لہر آئی ہے، موج آئی ہے، انہیں ابو ہریرہ دی ٹوپی باہر پھینک دیتی ہے۔ اللہ اکبر، رزق حلال کھانے والے، رزق حلال کمانے والے، اللہ انہاں نوں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ آؤ میرے بھائیو، رمضان مبارک دے استقبال واسطے اور تیاریاں واسطے میں حج کے عنوان کا انتخاب کیتا ہے کہ سحریاں افطاریاں کرو کراؤ لیکن رزق حلال دے نال تاکہ عبادتاں قبول ہو جائیں۔ اللہ اکبر، جنگ یرموک کا موقع آ گیا ہے۔ جنگ یرموک کے اندر 40,000 مسلمان نے مقابلے دے اندر 2 لاکھ عیسائی فوج، 2 لاکھ عیسائی فوج، مسلمان صرف 40,000، یعنی 5 گنا زیادہ عیسائیاں دی فوج ہے مسلماناں نالوں۔ اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیتا جائے، کبھی بھی کسی جنگ اندر ایسا نہیں ہویا کہ مسلمان زیادہ ہوں، ہمیشہ تعداد کم سی مسلماناں دی، اسلحہ بھی تھوڑا سی، سپاہی بھی کم سن، لیکن اللہ دی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی سی کہ اللہ خدا عطا فرما دیندے سن۔ ان 5 گنا بڑی فوج ہے عیسائیاں دی، یہ جدید
جدید اسلحہ انہاں دے کول اور بڑے ہی جنگجو قسم دے بڑے ہی تجربہ کار کمانڈر انہاں دے آئے ہوئے، لیکن جناب انہاں نوں شکست ہوندی جا رہی ہے، عیسائی شکست ہوندے چلے جا رہے ہیں۔ کمانڈر انہاں دا بادشاہ بڑا حیران ہویا، انہیں اپنے کمانڈر نوں اپنے سپاہ سالار نوں بلایا، حامان دا نام ہے، کہ دسو مسلماناں دی فوج بھی تھوڑی ہے، اسلحہ بھی کم ہے، ساڈی فوج بھی زیادہ، ساڈے کول اسلحہ بھی زیادہ، اسی شکست کیوں کھاندے جا رہے ہیں، مسلمان فتح یاب کیوں ہوندے جا رہے ہیں۔ حامان جناب سر سٹ رہتا ہے، کہنے بادشاہ سلامت، اگر جان دی امان پاواں دی بات کراں، کہنے لگا کہہ کی بجائے، حامان کہتا ہے جناب ساڈی فوج دن دے وقت شراباں پیندی ہے، رات دے وقت بدکاریاں کردی ہے، مسلمان دن دے وقت گھوڑیاں تے ہوندے نے، رات نوں مسلیاں تے ہوندے نے، سبحان اللہ، رات نوں مسلیاں تے ہوندے نے، بس ایہو وجہ ہے کہ اللہ انہاں دی مدد کردا ہے، علاقے فتح یاب ہو جاندے نے۔ آؤ میرے بھائیو اللہ وال رجوع کریے، اللہ دشمن دے فتح عطا فرمائے گا، اللہ وال رجوع کریے، اللہ ساڈیاں مشکلات دور فرمائے گا، ہمیشہ اللہ ساڈی مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک آدمی مال تجارت والے کے تجارت دا مال لے کے کاروباری بندہ سی، دور دراز دے علاقے اندر چلا گیا مال بیچنے واسطے، اوتھے جناب اپنا مال فروخت کر رہا ہے، اس علاقے دے اندر انہیں اپنا مال بیچیا، پیسے کمائے، اس شہر وچوں انہوں کوئی بڑی ہی عمدہ چیز نظر آ گئی، یہ کم دی چیز سی، انہیں پوچھا جناب کتنے پیسے، کہتا میں چیز اپنے شہر کے اندر میں بڑا فائدہ دے گی۔ ہو جاتا ہے اکثر کہ بندہ کسی دوسرے شہر اندر گیا ہویا، کراچی گیا ہویا، راولپنڈی گیا ہویا، پشاور گیا ہویا، اپنے کم دی کوئی چیز اچانک نظر آ جاندی ہے، کہنے لگا یار یہ چیز میرے کم دی ہے، مجھے بڑا فائدہ دے گی، دسو کتنے پیسے؟ انہوں نے جتنے پیسے دسے نا انہوں ادھے کو اتنے پیسے ہے نہیں سر، پیسے تھوڑے سر، جیڑا مال بیچیا سی 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپیہ ہوئے گا، 5 لاکھ یا جو بھی انہوں نے ریٹ منگیا، یہ پریشان ہو گیا کہ چیز بڑی فائدہ مند ہے، چھڑ کے جان انہوں دل نہیں کرتا، تو میں کراں تے کی کراں، انہوں نے کہا جی چلو ریٹ کردیا ریٹ طے ہویا، لیکن پیسے اجے بھی کم ہو رہے ہیں، یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ چلو میں کسی ساہوکار کول جانا وا، کسی پیسے والے کول کوئی پیسے ادھارے لے لینا، ادھوں کوئی بینکاری نظام تے نہیں سی کہ بندہ اے ٹی ایم دے ذریعے پیسے نکلوا لوے، کوئی ایسا سسٹم تے ہے نہیں سی، ادھوں آن لائن چیک کیش کروا لوے، ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں سی، پریشان ہے کہ اس پورے شہر اندر میرا جانن والا کوئی نہ، میرا واقف تے دوست بھی کوئی نہ، میں تے پردیسی اجنبی آدمیاں، بس آیا مال بیچنے واسطے، ایک جناب اس علاقے تے بڑے ساہوکار کول جاندا ہے، جا کے کہتا ہے او اللہ دیا بندیا، میں تیرے علاقے اندر پردیسی آدمیاں مسافر بندہ ہاں، مال بیچنے واسطے آیا سا، پیسے میں کمائے ضرور نے، لیکن میں کوئی چیز خریدنا چاہنا ہاں، وہ دے واسطے پیسے تھوڑے ہو رہے نے، کہنے لگا 10 کی چاہیے، کہتا 1000 دینار مینوں چاہیے، 1000 دینار مینوں چاہیے، دینار سونے دا سکہ، اس وقت سب تو مہنگی کرنسی دنیا دی دینار ہے، کویت اندر دینار چلتا ہے، سب تو دنیا دی مہنگی ترین کرنسی ہے دینار، 1000 دینار دے دے میرا کام ہو جائے گا، کہنے لگا یار پیسے دینا کوئی سوکھا کام ہے، کوئی اپنے کسی باتوں میں کوئی بندہ پیسے نہیں دینا، ایسا دور جا رہا ہے، تو تے بالکل ہی اجنبی، نہ تیرا اگے دا پتہ نہ پیچھے دا پتہ، کون ہے کتھوں آیا ہے تینوں میں جانتا ہی نہیں، اپنا کوئی ضمانتی لے کے آ، کہنے لگا پورے شہر اندر مینوں جانن والا کوئی نہیں، میں کدی ضمانت پیش کراں، میرا تے ضامن صرف اللہ ہے، اللہ ضامن
میں اتنے پیسے دیتے نے تے یہ گواہ بھی ہونا چاہیے. کہہ رہا ہے گواہ بھی کوئی نہیں, گواہ بھی اللہ. سبحان اللہ. ضامن بھی اللہ تے گواہ بھی اللہ. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے, اتنی بڑی ذات کا نام لے رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, تے مینوں یقین ہے کہ تو میرے نال دھوکا نہیں کرے گا, میرے نال فراڈ نہیں کرے گا. 10 کدوں واپس لے گا. انہیں کہا یہ فلاں دن ساڈے علاقے چوں مال تجارت لے کے تاجراں نے اس علاقے اندر آنا ہے تے میں انہاں دے ہاتھ تہاڈے پیسے بھیج دیاں گا, وعدہ کرنا وا. کہنے لگا ٹھیک ہے, جا لے جا, 1000 دینار دے دیتے. لوگوں یہ بات یاد رکھیا جے, اللہ کا نام لے کے کدی کسی نوں دھوکا نہ دیا جے, کدی کسی نوں فراڈ نہ کریا جے. لیکن ساڈا ایک معمول بن چکیا ہے, اسی جنوں پھڑکانا ہوئے نا, جنوں پیسے نہ دینے ہون, انہوں کہتے یار کل آئی انشاءاللہ کل دیاں گا. کہنے کا پکا کریں گے انشاءاللہ. حالانکہ انہوں پتہ ہے میں پیسے دینے نہیں, لیکن انشاءاللہ کہہ کے اللہ نے ظالم بنا رہا ہے, نہ دھوکا دے رہا ہے. انشاءاللہ نہ کہو اس کام دے نال, اللہ کا نام لے کے اس کو دھوکا کیوں دے دے ہو. سیدھا کہہ رہے یار تارے پیسے نہیں ہونے, میں ہفتے بعد دیاں گا, مہینے بعد دیاں گا. انشاءاللہ کہہ کے کسی نے دھوکا دین واسطے اللہ کا نام لے کے انہوں مرگرانا چاہتے ہو. اگلا دن ہوتا بندہ فون کرتا ہے, اور آج کل تے ویسے بیماری چل رہی موبائل فون, جدا فون نہ اٹینڈ کرنا ہوئے, جنوں دھوکا تے گیڑا کرانا ہوئے, وہ بندہ سائلنٹ لگا لیتا ہے. بیل آئی سائلنٹ لگا دیتا یا سائڈ تے کر دیتا. بعد جو بندہ پوچھی لے یار میرا فون نہیں چکیا, وہ جی نماز واسطے گیا سا, بیل بند کیتی سی, یاد نہیں رہا. بہانے بازیاں سانو بڑیاں آ گئیاں, دھوکے دہی دے سانو طریقے بڑے آ گئے. لیکن جتنے ادا کرنے ہون وہ واسطے کوئی اتنا بہانہ نہیں. جی کہتے تھے کہ نہ کرن دے 100 بہانے تے کرن دا کوئی بہانہ نہیں. ہاں جتنے پیسے دینے ہون ان کوئی بہانہ نہیں. ہن ایویں نیت کیتی سی, وعدہ کیتا سی اللہ دا نام لے کے کہ میں ادھر وعدہ کیتا پیسے ضرور ادا کرنے نے. 1000 دینار لے آئے, لکھ پڑھت ہوئی ہے, چلا گیا اپنے علاقے دے اندر. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ او دن آ گیا جدوں خدا نے وعدہ کیتا ہویا سی. ادھر یہ بھی فکر دے اندر ہے, سوچ دے اندر ہے کہ جناب جڑا جس قافلے دے ہاتھ پیسے بھیجنے سن وہ قافلہ لیٹ ہو گیا ہے, یا کوئی سمندری طوفان ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, قافلہ لیٹ ہو گیا ہے, وقت مقررہ تے قافلہ روانہ نہیں ہو سکیا. یہ بندہ پریشان ہو گیا. اللہ تیرا نام لے کے تینوں ضامن بنا کے تینوں گواہ بنا کے میں پیسے لے کے آیا سا. اگر انہوں وقت مقررہ تے پیسے نہ ملے, قیامت تک کسی نے تیرے نام تے اعتبار نہیں کرنا. یہ کہے گا کرے اور بھی ہوتے یہ ہو جائیں گے. اللہ کا نام لے کے دھوکا دین تو باز نہیں آندے. بہرحال اللہ نال دعا کرتا ہے, اللہ کا کال ملائی, اللہ نے دل ذہن اندر بات ڈالی ہے. ایک لکڑ دا بڑا جا مٹ اٹھایا, لکڑی اٹھائی ہے, اینوں چیڑیا ہے, یہ اندر سوراخ کر کے یہ اندر 1000 دینار پیک کیتے نے, اوپر نے سیل لگائی ہے, پیک کیتا ہے, لیکن ایک رکا بھی ڈال دیتا ہے کہ جناب اللہ دا نام لے کے پیسے لے کے آیا سا. وقت مقررہ تے ساڈا جہاز یا ساڈا قافلہ نہیں آ سکیا. میں ایک TCS تہانوں بھیج رہا وا, منی آرڈر بھیج رہا وا, اینوں وصول کر لو. یہ رکا لکھیا ہے, اندر پیک کیتا, سیلاں لگائیاں نے, تے سمندر اندر روڑ دیتا, سمندر اندر وہ مڑ بہا دیتا. دعا کیتی اللہ جتنا کام میرا
جتنا سوراخ ہے چھوٹا جتنا بھی جناب ایسا جگہ نظر آئی ایک چوہا وہ دے وچوں دینار لے کے باہر آ رہا ہے اللہ اکبر حضرت مقداد بن عمر فرماتے نے میں پیشاب کی کرنا سی میں تے انہوں دیکھی جا رہا ہوں ایک دینار دو دینار تین دینار حتیٰ کہ 17 دینار لے کے باہر آیا ایک ایک کر کے 17 دینار سونے دے سکے لے کے سوراخ وچوں باہر نکالے آخر تے پھر چوہا اندر گیا ایک سرخ رنگ دا رومال وہ نے کھینچ کے باہر لیاندا نال ایک دینار اور آ گیا ٹوٹل ہو گئے 18 دینار انہیں جناب باہر نکالے کہ بس چوہا دوڑ گیا چوہا چلا گیا حضرت مقداد بن عمر فرماتے ہیں کہ میں جناب وہ 18 دینار کپڑے اندر لپیٹے اس رومال دے اندر اللہ نے پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا حضرت اللہ نے اس طریقے نال مینوں 18 دینار عطا فرمائے نے ایدے وچوں چور رکھنا چے رکھ لو جو مینوں دینا چے مینوں دے دیو آپ فرمان لگے مقداد اتنی بات دس کیا سچی دسی 18 دے 18 دینار کیا چوہے نے نکالے سن یا تم نکالے سن جی نہیں نہیں حضرت میں تے پیشاب واسطے بیٹھا ہویا سا چوہا ہی نکالتا رہا آپ فرماتے نے جا پھر اللہ تینوں مبارک فرمائے یہ 18 دے 18 دینار یہ اللہ نے تینوں نصیب فرمائے نے یا موجہ کر حضرت مقداد بن عمر فرماتے نے ساری زندگی جب تک اللہ نے زندگی عطا فرمائی اپنے بچیاں تے خرچتے رہے اللہ کے نبی کی جو دعا سی کہ اللہ برکت فرمائے پوری زندگی 18 دینار ختم نہیں ہوئے اللہ اکبر تھوڑے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے لیکن حلال ہوئے مار دھاڑ نہ کریا کرو کسی دے حق نہ کھایا کرو اللہ جو نصیب فرمائے چاہے تھوڑا ہوئے انہیں استعمال کرو انہیں پہنو اللہ وہ دے اندر ہی برکتاں نصیب فرما دے گا آخری بات رس کرا اللہ کے پیارے پیغمبر ایک صحابی بڑیاں ہی غربتاں بھوکتے مارے ہوئے اپنے گھر اندر آئے کہنے کہ اللہ والے کچھ کھلاتے سے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے کہنے کہ اللہ والے اب کوئی چیز موجود نہیں ہے گھر دے اندر کھان والی کوئی چیز موجود نہیں اللہ کے نبی دا صحابی اسے وقت گھروں باہر چلے گئے جنگلہ دے اندر عبادت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت نال کوئی رزق عطا فرما دے اتنی دعا کرتے ہیں انہاں دے دل میں سکون ہویا اور لوگوں جدوں دعا قبول ہوندی ہے دل نوں قرار آتا ہے دل نوں سکون ہوندا ہے گھر واپس آئے کہنے کہ اللہ والی دس کی کوئی معاملہ بنیا کہ نہیں یہ کہنے کی بس تیرے جان دی دے رہے چکی اپنے آپ چلن لگ گئی سبحان اللہ چکی اپنے آپ چلن لگ گئی وہ دے وچوں آٹا نکلن لگ گیا تازہ آٹا اللہ اکبر دیکھ لے چکی اجے بھی چل رہی ہے اللہ اکبر چل لگی میں جلدی نہ اگے بڑھ کے آٹا پکڑیا ہے انہوں گندیا ہے وہ دے پیڑے بنائے نے تجھے میں روٹیاں پکان واسطے تندور وال گئیاں تے تندوری روٹیاں دی بھری ہوئی سی اللہ اکبر اللہ دی رحمت اللہ دی قدرت سبحان اللہ صحابی حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں آٹا کتھوں آ رہا ہے دانے کتھوں آ رہے نے اگے بڑھ کے ایویں چکی دا پاٹ اٹھایا ہے کہ میں ویکھاں دانے کتھوں آ رہے نے چکی چلنا بند ہو گئی تندوری وچوں روٹیاں لگدیاں بند ہو گئیاں روندے اللہ دی نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے حضرت جی میرے نال تے اے معاملہ ہویا میں تے ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا اللہ نے اس طریقے نال مینوں رزق عطا فرمایا سی لیکن یہ چکی چلنا بند ہو گئی آپ فرماتے ہیں او اللہ دیا بندیا ہائے کاش اگر تو چکی نہ چکدا ایدا پار نہ اٹھاندا اللہ دی قسم ہے قیامت تک چکی چلدی رہندی پوری دنیا اندر آٹا سپلائی ہوندا جاندا سبحان اللہ اس کی حلال کماؤ اس کی حلال کھاؤ اللہ پاک برکتہ نصیب فرمائے گا اللہ پاک سب اس کی حلال ہی عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون